کہ جب عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک سردار جس کا نام یائر تھا خداوند یسوع المسیح کے قدموں میں آ گرتا ہے اور اس کی بہت منت کرتا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے تو اس پر اپنا ہاتھ رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ اور خداوند یسوع المسیح اس کے ساتھ چلتے ہیں اس کے گھر کی طرف، اور جب خداوند یسوع المسیح اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو لوگ آ کر یہ کہتے ہیں راستہ میں کہ اب استاد کو تکلیف نہ دے کیونکہ تیری بیٹی مر گئی ہے۔ لیکن اس کو غور سے سنیے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو وہ بات کہتے تھے اس پر توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار کو کہتے ہیں کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی مر گئی ہے، لیکن یسوع المسیح یہ کہتے ہیں عبادت خانہ کے سردار کو کہ تو خوف نہ کر اور فقط اعتقاد رکھ۔ اور جو انہوں نے کہا ان کی بات پر یسوع المسیح نے توجہ نہ دی، اور پھر صرف پطرس، یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دی اور سب کو منع کر دیا۔ اور جب اس گھر میں پہنچتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ تم کیوں گل مچاتے ہو، روتے ہو، کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ اور وہ لوگ خداوند یسوع المسیح پر ہنستے ہیں، لیکن یسوع المسیح ان سب کو نکال کر ماں باپ اور ساتھیوں کو جہاں وہ لڑکی پڑی تھی اندر جاتے ہیں۔ I really want to talk about this part۔ اس سے پہلے کہ یائر کی بیٹی زندہ ہوتی، اس سے پہلے کہ ان کے گھر میں یہ معجزہ ہوتا، یسوع المسیح نے اس بھیڑ کو نکال باہر کیا ہے۔ اس نے سب کو نکال باہر کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ خداوند یسوع المسیح اس معجزہ کو یائر کے گھر میں کرتے، خداوند یسوع المسیح نے اس بھیڑ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے الاؤ نہیں کیا۔ I really want to talk about this۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ خداوند یسوع المسیح ہماری زندگیوں میں معجزات کریں، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع المسیح کا نام ہماری زندگیوں میں جلال پائے، ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے ہر طرح کی بھیڑ کو دور کرتے چلے جائیں، نکال باہر کریں۔ وہ بھیڑ ان خیالوں کی، ان سوچوں کی ہو سکتی ہے جو ہمیں خدا میں بڑھنے سے روکتے ہیں۔ وہ بھیڑ ان زندگیوں کی ہو سکتی ہے جو ہمیں خدا کے کلام سے دور لے کر جاتی ہیں۔ وہ بھیڑ ان عادات کی ہو سکتی ہے، ان لتوں کی ہو سکتی ہے، ان چیزوں کی ہو سکتی ہے جن کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں خداوند یسوع المسیح کا نام جلال نہیں پاتا۔ بہت دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھیں، ہم دعاؤں میں بھی ٹھہرتے ہیں، ہم کلام کو بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمیں وہ دوبارہ سے وہ ایٹماسفیئر ملتا ہے، ہمیں وہ انوائرمنٹ ملتا ہے، ہم دوبارہ سے انہی چیزوں میں، انہی کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ سے ہم انہی لوگوں میں انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے ہم انہی عادات میں چلے جاتے ہیں، انہی لتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں ان تمام تر چیزوں کو مکمل طور پر اپنی زندگی سے الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع المسیح نے سب کو نکال دیا اور اس بھیڑ کی طرف توجہ نہ کی۔ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ وہ تمام تر چیزیں جو ہمیں خدا کے کلام سے دور لے کر جاتی ہیں ان پر توجہ کرنا چھوڑ دیں۔ Stop it right there۔ ضرور ہے کہ ہم اس بھیڑ سے اپنے آپ کو الگ کریں، اور اگر اپنے آپ کو اس بھیڑ سے الگ نہیں کریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہم گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب اور 4 سے 6 آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ملی جلی بھیڑ جو بنی اسرائیل قوم کے ساتھ مصر میں سے نکلی تھی، وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگی اور کہنے لگی، اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل یہ کہتے، وہ ملی جلی بھیڑ حرص کرنے لگی اور وہ کہنے لگی کہ ہائے، ہمیں تو مصر کی وہ ہانڈیاں، وہ گوشت یاد آتے ہیں، ہمیں مصر کے وہ تمام تر چیزیں یاد آتی ہیں،
وہاں کے کھیرے، وہاں کے خربوزے یاد آتے ہیں، اور یہاں پر تو اب ہماری جان خشک ہو گئی ہے، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے 4 آیت میں کہ جب وہ ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی، وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے۔ پہلے وہ ملی جلی بھیڑ نے یہ کہنا شروع کیا، اور پھر بنی اسرائیل قوم جو خدا کی چنی ہوئی قوم ہے وہ بھی یہ کہنے لگے، اور اس سے خداوند یہوہ پاک خدا نہایت غضبناک ہوئے، ان کا قہر بھڑکا۔ میرے عزیزو، آپ جو چنے ہوئے ہیں، you are purchased by the blood of Jesus Christ، وہ ملی جلی بھیڑ جو کہیں نہ کہیں رستہ بنا کر آپ کے اندر داخل ہوتی ہے، اس کو نکال باہر پھینکیے، وگرنہ وہ سوچیں، وہ خیالات، وہ لوگ، وہ معاملات، وہ لتیں، وہ عادات، وہ آپ کو خدا کے کلام کے برخلاف کھڑا کریں گے، وہ آپ کو خدا کے پاک کلام سے دور لے جائیں گے۔ ہماری زندگیوں میں سب سے اہم چیز خداوند یسوع المسیح کی قربت ہے، اس کا ہماری زندگیوں میں ہونا ہے۔ ہمارے لیے سب سے اہم چیز خداوند یسوع المسیح میں بڑھنا ہے، ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا ہے، ہمارے لیے سب سے اہم چیز خداوند یہوہ پاک خدا اور خداوند یسوع المسیح کے کلام کی منادی زمین کی انتہا تک کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نجات کے تجربے کو اپنی زندگی میں رکھیں، ہم نجات یافتہ ہم خدا میں بڑھیں۔ اگر کوئی بھی چیز، کوئی بھی عادت، کوئی بھی سوچ، کوئی بھی خیال، کوئی بھی انسان آپ کو خدا کے پاک کلام سے دور لے کر جاتے ہیں، تو it's time to take them out of your life. Get stronger into the word of God. خدا کے کلام میں مضبوط ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص 2 مالکوں کی نوکری نہیں کر سکتا، یہاں تو ایک سے جڑا رہے گا اور دوسرے سے نہیں جڑا رہے گا۔ آپ کبھی بھی 2 مالکوں کی نوکری نہیں کر سکتے۔ You need to decide one. آپ کو چننا ہے ایک کو، کہ یا آپ اس بھیڑ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہیں گے یا خداوند یسوع المسیح کے ساتھ، کیونکہ وہ معجزہ اسی لیے ہوا کیونکہ وہ بھیڑ خداوند یسوع المسیح نے وہاں پر نکال دی تھی، تاکہ وہ لوگ یائر اس کا گھرانہ اس معجزے کو اپنی زندگی میں ریسیو کر سکیں۔ خداوند یسوع المسیح چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں بڑے بڑے معجزات کریں، آپ کی زندگی بابرکت ٹھہرے، آپ کی زندگی پھلدار ٹھہرے۔ خداوند یسوع المسیح نے اپنا خون بہا کر آپ کو بیش قیمت قرار دیا ہے۔ آپ سر ہیں، اس نے آپ کو دم نہیں ٹھہرایا، آپ بابرکت ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پھلدار رہے اور آپ بہت سا پھل لے کر آئیں اور آپ کا پھل قائم رہے، تو آج وقت ہے کہ اپنے آپ کو اس بھیڑ سے الگ کرتے چلے جائیں، ان تمام تر عادات سے، سکنات سے، ان لتوں سے، ان عادات سے، ہر ایک اس سوچ سمجھ خیال سے، ان زندگیوں سے اپنے آپ کو الگ کرتے چلے جائیں، تاکہ خدا میں مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ کہ نہ تو سرد ہے اور نہ تو گرم ہے، اس لیے میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ آئیں ہم اپنے آپ کو مسیح یسوع مسیح میں مضبوط کرتے چلے جائیں، اس میں بڑھتے چلے جائیں، اور ہماری زندگیوں میں فقط یسوع موجود رہے۔ اس گھر میں یسوع کی موجودگی معجزے کو لے کر آئی۔ آپ کی اور میری زندگیوں میں یسوع المسیح کا ہونا ہماری زندگیوں میں بہت سے معجزات کرتا چلا جائے گا۔ اپنی لائف میں خداوند یسوع المسیح کے خون کو لیتے چلے جائیں، پاک روح کو لیتے چلے جائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ زندگی بلکہ کثرت کی زندگی حاصل کریں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میرا نام رابنسن ساجد ہے، اور آپ ہمارا پیج فیس بک پر لائک کر سکتے ہیں، دا پیس میکرز، تاکہ آپ وہاں سے اور زیادہ ویڈیوز اور خدا کے پاک کلام کو دیکھ سکیں، سن سکیں، سمجھ سکیں، اور اسی طرح آپ خدا میں بڑھتے چلے جائیں۔ God bless you all.